أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب ہے، 21واں پارہ ہے، اور سورہ احزاب کی 3 آیتیں آپ حضرات نے سنی، 9، 10 اور 11. یہ آیتیں بلکہ یہاں سے لے کر کے تقریباً 27 آیتوں تک، آیت نمبر 27 تک غزوہ خندق، غزوہ احزاب کو ہمارے رب نے بیان کیا ہے، اور اس میں بہت ساری تربیت والی چیزوں کا بیان ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ جل جلالہ کے اس کلام میں تربیت کا سامان ہے. سننے والے سنیں، عمل کرنے والے اس پر عمل کریں. قرآن پاک پڑھا جائے گا اور سنا بھی جائے گا، لوگ سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے. تو یہ ان آیتوں کے اندر یہ جو ابھی 3 آیتیں ابھی آپ نے سنی ہیں، یہاں سے وہ قصہ شروع ہوتا ہے. اور سورت کی شروع میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب حزب کی جمع ہے، جماعت کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کوششیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ نے کوشش فرمائی کہ یہود کے جتنے قبیلے ہیں ان کے ساتھ صلح ہو اور وہ مل کر رہیں. تو اس میں یہودی بظاہر تو آگے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں تھے اور اندر سے کافر تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. تو اندر اندر سے اللہ کے رسول کے دشمن تھے اور ابھی تک دشمنی ہے ان کی. تو انہوں نے بنو نذیر کے کچھ لوگوں نے 20 لوگ یہاں سے گئے مکہ مکرمہ. اچھا، پہلے سال سن 2 ہجری میں بدر ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اس میں ظاہری طور پر مسلمان شہید ہوئے اور ظاہری طور پر کچھ شکست کے آثار تھے. سن 4 یا 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا. اس کا سبب کیا تھا؟ مطلب ہم سے کوئی پوچھے غزوہ احزاب کا سبب کیا ہے، اس کا سبب یہ ہوا کہ یہودیوں کے 20 لوگ، چونکہ یہ تو دشمن تھے، یہ لوگ مکہ مکرمہ گئے اور تھے بھی پیسے والے لوگ. کہنے لگے مکہ کے کافروں کے کہ پیسہ جتنا چاہیے تم لوگوں کو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم ان مسلمانوں کے خلاف اور ہم پیچھے سے تمہیں سپورٹ بھی دیں گے، افرادی قوت بھی دیں گے اور پیسے بھی تمہیں دیں گے. تم ہماری اس سلسلے میں مدد کرو کہ ان کو جڑ سے ختم کرنا ہے. اس پر ان کافروں نے سوال کیا کہ دیکھو تمہارے پاس بھی کتاب ہے، تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو، تم یہ بتاؤ ذرا، سچ سچ بتاؤ کہ ہم صحیح لوگ ہیں یا مسلمان صحیح لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہدایت پر کون ہیں؟ تو دنیا کا دستور ہے، سیاست میں جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہ دنیا بھر کا جتنا جھوٹ ہوتا ہے وہ سب سچ ہو جاتا ہے. زمین آسمان بن جاتی ہے، آسمان زمین بن جاتا ہے. تو اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں یہودیوں نے کہا کہ ہم تو کتاب والے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں،
تم یعنی مشرکین مکہ ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو. یہ جملہ کہا اور اس جملے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا. اس پر ان کے لوگوں نے کہا کہ تمہاری شرارتیں تو مسلم ہیں، ہم اس طرح تمہاری زبان پہ بھروسہ نہیں کریں گے. ہم تمہارے ساتھ 50 لوگ چلتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف پکڑتے ہیں اور بیت اللہ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ یہ والی بات تم سچ کہہ رہے ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ تم ہماری واقعی مدد بھی کرو گے یا نہیں، این موقع پہ بھاگ جاؤ گے. اس پر انہوں نے کہا چلے. بیت اللہ گئے اور بیت اللہ سے چمٹ کر کے یہ جملے کہے کہ ہم اخیر تک ان کے ساتھ رہیں گے اور یہ اچھے لوگ ہیں. کون؟ یعنی مشرکین. تو اس پہ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کتنے حلیم ہیں اور کتنے نرم ہیں اللہ پاک، کہ عین اس موقع پر جس موقع میں اللہ کے رسول، صحابہ کرام، ان بڑی ہستیوں کے خلاف لوگ جمع ہو رہے ہیں اور بیت اللہ سے جمٹ رہے ہیں اور غلط بات پہ ایک وہ کر رہے ہیں، اجتماع کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، اس وقت پہ اللہ نے ان کو نہیں پکڑا. یعنی اللہ نے ڈھیل دی ان کو. یعنی اللہ جل جلالہ کا حلم آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کو چھوڑ دیا. اور یہ تو چلے گئے، انہوں نے تیاری شروع کی. تو کچھ ہزاروں کی تعداد میں تو یہ خود مکہ مکرمہ والے تھے. عربوں کا ایک قبیلہ تھا جنگجو، غطفان اس کا نام تھا. یہ لوگ گئے، مکہ والے ان کے پاس گئے اور ایک بڑی جمعیت تیار ہوئی. تو اس میں جو تعداد آئی ہے اس میں 10,000 کا ذکر بھی آیا ہے، 12,000 کا ذکر بھی آیا ہے، 15,000 کا ذکر بھی آیا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے. ادھر مسلمانوں کو اطلاع ملی تو سب سے پہلا جملہ جو اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی زبان پر تھا وہ یہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور کام بنانے کے لیے تو اللہ جل جلالہ کی ذات کافی ہے. تو مسلمانوں کے اسباب کیا ہیں؟ یہ والی بات بھی لکھی ہے حضرات نے. مسلمانوں کے اسباب: اللہ کی ذات پہ بھروسہ، نمبر 2 باہمی مشورہ، نمبر 3 ظاہری اسباب کی کچھ تیاری. ظاہری اسباب کو چھوڑنا، ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنا توکل کے خلاف. ظاہری اسباب پہ تو بھروسہ نہیں ہے لیکن ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف بھی نہیں ہے. ظاہری جیسے آتا ہے کہ بھئی سواری کو باندھ لو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ بھئی میں نے گاڑی کھڑی چھوڑ دی، موٹر سائیکل کھڑی چھوڑ دی، بھئی اللہ کے حوالے. تو اللہ تو حوالے ہیں اللہ کے، لیکن تم ظاہری سبب اختیار کر لو، گاڑی کو لاک کر دو، صحیح جگہ پہ کھڑی کر دو، پھر اللہ کے حوالے کر دو. تو ظاہری اسباب بھی لیے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی. اس پہ علماء لکھتے ہیں ایک بات کہ اللہ کے رسول تو خود صاحب وحی ہیں، آپ کی مرضی ہے جو چاہے کرے، لیکن امت کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، امت کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور امت کے چھوٹے بڑے سب افراد کے دل دماغ میں جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، امت کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور امت کے دل دماغ میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے صاحب وحی جو نبی کی ذات ہے ان کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کریں. کہاں پر ہے یہ بات؟ یہ 4 پارے میں ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آسمانی یعنی دینی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر ان صحابہ سے مشورہ کریں. حالانکہ چھوٹے لوگوں کو کہا جاتا ہے بڑوں سے مشورہ کرو. کوئی کیس کا مسئلہ ہے تو کہا جی وکیل سے مشورہ کرو. کوئی تعمیرات کا مسئلہ ہے تو کہ جی انجینئر سے مشورہ کرو. کہیں بیماری کا مشورہ ہے تو کہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرو. ہر فن کے ماہرین کے پاس بھیجا جاتا ہے. ادھر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان صحابہ سے مشورہ کریں. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مشورے کی اہمیت آپ دیکھیں. تو اس وجہ سے آدمی کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے.
کہ بھئی میری مرضی ہے جو چاہے کرو، نہیں، تم اگر بڑے بھی ہو تو اپنے بچوں سے مشورہ کیا کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لیا کرو، بچوں گھر والوں کو ساتھ لے کر کے چلا کرو، دینی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب کو مشورے سے طے کیا کرو، اور ہر آدمی خود مختار نہ ہو، اپنی نہ چلائے، بلکہ مشورہ جو ہے وہ باہمی مشورہ، اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا کہ بھئی کیا کریں، مختلف قسم کی رائے آئی۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا ایک لمبا طویل قصہ ہے، یہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں فارس کے اندر، ایران کے علاقے کے اندر، وہاں پر جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوتے تھے تو ہم لوگ وہاں پر خندق کھودتے تھے، زمین کے اندر ایک گہرا کھڈا کھودتے تھے جس کے اندر جو چاروں طرف سے ہمارے علاقوں کو گھیر لیتا تھا، باہر والے لوگ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، تو مدینہ منورہ کی ایک ایسی جانب جہاں سے دشمن کی آمد کا خطرہ تھا، ایک جانب تو کھجوروں کے باغات تھے وہ بند تھی، ایک جانب آبادی تھی، ایک جانب پہاڑی سلسلہ تھا، تو جہاں سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خط کھینچا، اور یہ علاقہ بنتا تھا، اس کی لمبائی تھی 3.5 میل تھی لمبائی، تقریباً لگ بھگ آپ سمجھے کہ 6-6.5 کلومیٹر کا ایریا تھا لمبائی کے اندر، اور چوڑائی اس کی اتنی تھی کہ اگر کوئی تیز گھوڑے والا آدمی اس کو گھوڑے پہ سوار ہو کر کے چھلانگ لگانا چاہے تو چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، بلکہ وہ گر جاتا تھا، اس کی چوڑائی اتنی تھی، اور گہرائی اس کی اتنی تھی کہ اگر کوئی گر جاتا تھا تو اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو لمبائی کا تو ذکر احادیث میں روایتوں میں موجود ہے، 3.5 میل تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلہ یہ ہو، اور اس میں یعنی ہر آدمی کے ذمے یعنی 10 گز زمین جو ہے وہ 40 آدمیوں کے ذمے آئی، 10 گز زمین، اور اللہ کے رسول نے جماعتیں بنائی، اور اس میں انصار کا جو جھنڈا تھا سعد ابن عبادہ کو دیا، اور مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ زید ابن حارثہ کو دیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، یہاں بھی یہ بات لکھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اسلام تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، نہیں، مسلمان ایک ہے سارے، لیکن انتظامی سہولت کے لیے کہ بھئی انتظام برقرار رہے، اللہ کے رسول نے جماعتوں میں سب کو تقسیم کیا تاکہ ہر آدمی ذمہ داری اپنی سمجھ کر کے اس کام، اجتماعی کام کو انجام دے، اور خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھدائی کے اندر شریک تھے، اور خدا کی شان یعنی اللہ جل جلالہ کی قدرت کے قربان جائیں، کھدائی کا کام شروع ہوا۔ اچھا، اب جماعتیں تو بن گئیں، تو سب جیسے انصار، مہاجر، یہ سب ہو گئے، اس موقع پر جو ہے وہ سلمان کس کے ساتھ رہے؟ سلمان تو باہر کے آدمی ہیں، باہر سے آئے ہیں، تو رائے بھی ان کی رائے پہ عمل ہوا، تو ہر ایک کہنے لگا کہ سلمان کو ہمارے ساتھ کر دیں، تو مہاجرین نے کہا یہ ہمارے ہیں، انصار نے کہا یہ ہمارے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، بھئی سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے ان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں کے تھے، اور خدا کی شان ایسی، آپ حیران ہوں گے، عام لوگوں کی عمریں 70-80 سال، سلمان کو اللہ نے 200 سال سے زیادہ عمر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت ان کو ملنی تھی، اور چونکہ قربانی بھی زیادہ تھی اور ہر طرف سے بیچارے ستائے ہوئے تھے، اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ پھر وہ جو کھدائی میں شریک ہوئے، عمر ابن عوف اور یہ حضرات ان کے ساتھ تھے، ایک بہت بڑا چٹان ان کی کھدائی میں آیا،
جو 10-10 گز زمین ان کے حصے میں آئی تھی، تو وہ وہاں چٹان نکل آیا، کسی صورت کے اندر وہ کٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ یوں کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا کراس میں لے لیتے ہیں۔ تو کہا نہیں، اللہ کے رسول نے جو لکیر کھینچی ہے ہم اس سے تو ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ تو خود ہی چلے گئے، اور حضور بھی کھدائی میں شریک ہیں، حضور کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول یہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نکلے باہر، اس طرح نکلے کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بدن پہ مٹی کا غبار ایسا تھا کہ حضور کے بدن نظر نہیں آ رہا تھا، اور آپ کا پیٹ مبارک، آپ کی یہ سب مٹی سے لت پت تھا بالکل، اور ایسے حالت میں نکلے۔ اور جب وہاں پہنچے کیا ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ چٹان نکلی ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لاؤ کھدال لاؤ مجھے۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے کھدال مارا، قرآن کی ایک آیت ہے 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہ پڑھا اللہ کی بات سچائی میں پوری ہو گئی، کہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو جیسے ہی مارا تو اس کا 1/3 کٹ گیا، اور اس سے ایک چنگاری نکلی۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دوبارہ مارا اور یہ آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری آیت پڑھی۔ تو پھر دوسرا تہائی ٹوٹ گیا، پھر ایک چنگاری نکلی، پھر اللہ کے رسول نے جب مارا تو وہ بالکل چورا چورا ہو گیا، اور وہ چٹان ٹکڑے ہو گیا، اور یہ جو ایریا تھا یہ بالکل سیدھا ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چنگاریاں نکلی، اس پہلی چنگاری میں مجھے یمن، شام، یہ علاقے اللہ نے دکھائے، اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ اس جگہ بھی اسلام پہنچے گا۔ اور دوسرا جو چنگاری نکلی، اس میں مجھے کسرا، ایران، روم، یہ ایریا دکھائے کہ مسلمان یہاں بھی جائیں گے۔ ان چنگاریوں میں اللہ پاک نے مجھے وہاں کے محلات دکھائے۔ تو صحابہ کرام نے، مطلب یہ کہ وہ تو حضور کی ہر بات ماننے والے، ایسے موقع پر منافقین بھی ساتھ، ان کو بھی یہ بات پتہ چلی، تو انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگا کہ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، کھانے پینے کو ہے کچھ نہیں، اور جو ہے نا، اور ادھر اور جو ہے وہ پیشاب کی فرصت نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو فتح کریں گے، اور یمن کو فتح کریں گے، اور ایران کو فتح کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جملے، لیکن ایسے موقع پر انہوں نے تو بے یقینی کا اظہار کیا، انہوں نے کیا کہا؟ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس طرح کے نبی کی باتوں نے ان کے ایمان اور یقین کو اور بڑھا دیا۔ تو یہیں پر ہم اپنے سبق کو آج ختم کریں گے، تھوڑی سی لمبی بات ہے، تو یہ ایمان افروز گفتگو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس 3.5 میل لمبی خندق کے کھودنے کے اندر شریک ہیں، اور 6 دن کے اندر یہ معاملہ پورا ہوا، اور اس میں یعنی یہ خندق کی تکمیل ہوئی، اور مسلمان اللہ پاک کے فضل سے اس میں کامیاب ہوئے، اور گہری بھی تھی، چوڑی بھی تھی، لمبائی اس کی اتنی تھی، اور اس موقع پہ کچھ واقعات بھی سامنے آئے جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے بیان میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔